صحابہ کا یہ مقام ہے کہ سارے دنیا کے اولیاء جمع ہو جائے، ادنا صحابی کے پاؤں کے خاک تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن ان پر، اس صحابی پر بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ جنگ صفین ہوئی تھی، اور جنگ صفین جو ہوئی تھی وہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آمنے سامنے تھے، دونوں طرف مسلمان تھے، دونوں طرف صحابہ تھے۔ حضرت علی کا جو رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر وہ بھی صحابہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر وہ بھی صحابہ تھے۔ لیکن جنگ کس بات پر تھی؟ بعض ہوتی ہے اجتہادی غلطیاں، اجتہادی غلطیوں پر اللہ ڈبل اجر دیتے ہیں۔ اجتہاد انسان وہاں کرتا ہے جہاں نہ قرآن کی آیت ہو نہ کوئی حدیث ہو، وہاں اجتہاد ہوتا ہے۔ اجتہاد میں اگر کوئی مسئلہ صحیح ہو تو اللہ ڈبل اجر دیتے ہیں، اگر کوئی غلطی پر ہو پھر بھی اللہ ایک اجر دیتے ہیں۔ تو ان کی اجتہادی غلطی کیا تھی؟ حضرت عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو قاتلوں نے، کفار نے بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی رائے تھی کہ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے، ان سے قصاص لیا جائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی رائے تھی، خلیفہ تھے، کہ پہلے خلافت مضبوط کی جائے پھر بعد میں بدلہ لیا جائے۔ تو اس مسئلے کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اجتہادی غلطی پر تھے، اجتہادی غلطی پر بھی اجر ہے، اور دونوں طرف۔ اور پھر اس مسئلے کے اندر وہ لڑائی جب ہوئی، اس لڑائی کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ کو فرمایا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، تو تین صحابہ نے عجیب باتیں کی۔ تین صحابہ میں ایک صحابی سعد ابن ابی وقاص تھے، وہ فرمانے لگے کہ اے امیر المؤمنین، ہمیں ایسی تلوار دی جائے جو کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرے تاکہ پھر ہم جہاد کریں۔ اور پھر ایک دوسرے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، آپ ہمیں بتلا دیجئے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے تاکہ ہم اس لڑائی میں شریک ہو۔ اور ایک حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت فرمائی ہے کہ جب مقابلہ کفار سے ہو تو خوب لڑنا، خوب لڑنا، اگر مقابلہ مسلمانوں سے آ جائے اپنی تلوار احد پہاڑ کے اوپر رکھ دینا، اسے دو ٹکڑے کر دینا۔ تو اس مسئلے کے اندر ان تینوں صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ فیصلہ رکھا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جس لڑائی کا فیصلہ خود نہیں کیا تھا، کون حق پر تھے کون ناحق پر تھے، آج کے روافض یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس دور میں کون حق پر تھا اور کون ناحق تھا، نعوذ باللہ۔ تو صحابہ کے درمیان اگر اجتہادی غلطی ہوئی تو اس پر بھی اجر دیا جاتا ہے۔ اور پھر دوسرے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے شان میں جو گستاخی کرتے ہیں روافض، تو یزید کو آپ نے، جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہوئے اور تو آپ نے یزید کو حکمرانی دی تھی، یزید سے غلطیاں ہوئی تھی، تو یزید کی غلطیوں کی نسبت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں۔ یہ بھی سراسر زیادتی اور ظلم ہے۔ اگر بیٹا نافرمان ہو، بیٹا اگر غلطی کرے، اس بیٹے کی غلطی کی نسبت باپ کی طرف نہیں کی جاتی۔ اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے قتل کیا تھا، تو اس کی نسبت آپ کس کی طرف کریں گے؟ نعوذ باللہ نبی کی طرف تو نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اگر یزید کو حکمران بنایا تھا تو آپ ان کی غلطیوں کی نسبت باپ کی طرف حضرت معاویہ کی طرف کرنا یہ سراسر زیادتی ہے۔ تو صحابہ کرام کے درمیان کوئی انسان یہ نہ کہے کہ فلاں حق پر تھا فلاں نہیں تھا، تمام صحابہ عدل اور انصاف کے پیکر تھے، ہر ایک نے اسلام کی خاطر لڑے ہیں، اسلام کے خاطر دین اسلام کو انہوں نے روشن کیا ہے اور ہم تک دین پہنچایا ہے۔ تمام صحابہ حق پر تھے، اگر اجتہادی غلطی ہوئی تو اس پر بھی اللہ اجر ان کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔